ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ان سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ان سے جو عذابات میں جو وہ لوگ مبتلا تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان عذابات سے ان کو چھٹکارا دیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے اوپر ظلم یہ کیا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی جب ان کو اس کا احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر، پھر ان کی سزا تجویز کی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ پھر انہوں نے یہ ان پر بہت بھاری کام تھا لیکن انہوں نے کر لیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ دعا پہلے تو یہ کہا کہ ہمیں جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں اور کلام کے ذریعے وہ ہمیں سنا دیجئے۔ وہ جب سنوا دی تو یہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا اور اتنا سخت غصہ آیا کہ وہ ایک بجلی کی طرح کڑک ہوئی اور اس میں سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 70 آدمی ان کے ساتھ تھے وہاں پہ، پھر ان کے لیے دعا کی، کیونکہ وہ قوم کے بڑے لوگ تھے، معزز لوگ تھے، اور قوم کو آ کے ان کو بتانا تھا کہ حضرت موسیٰ نے وہاں میں یہ چیزیں دکھائی ہیں۔ تو پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ آگے پھر انہی کے بارے میں ہے کہ جب ان کو قوم عمالیق سے ان کو لڑنے کے لیے کہا گیا اور بیت المقدس جو فلسطین جو آج کل لڑائی کا اڈا بنا ہوا ہے وہاں پہ ان کو جانے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے منع کیا اس چیز سے کہ ہم تو اس کا تفصیلی جو واقعہ وہ تو سورہ مائدہ میں 6 پارے میں آئے گا۔ یہ کہنے لگے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو اور تیرا رب لڑ لے جا کے، انا ہاہنا قاعدون، کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کہ تو اور تیرا رب لڑ لے جا کے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ اب اس انکار کی وجہ سے انہوں نے لڑائی سے منع کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان پر غصہ آیا کہ یہ ایک وادی میں اور ایک میدان کے اندر ٹہلتے رہے، 40 سال تک اسی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہیں ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وہیں انتقال ہو گیا، اور پھر ان پر جب یہ وہاں تھے کیوں کھلا میدان تھا بالکل، تو یہ کہنے لگے کہ ہم اس میدان میں کیسے رہیں گے کہ یہاں نہ تو کوئی سایہ ہے نہ کچھ ہے۔ تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا، ایک پہاڑ کی شکل، بادل کی شکل ہوئی ان کے اوپر، اور وہ ٹھنڈک ہو گئی کہ ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی۔ پھر یہ کہنے لگے کہ ہم کھائے پئیں گے کیا یہاں پہ؟ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی تو ان کے لیے من اور سلوہ اترا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جیسے اوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے، تو اسی طرح کا یہ بھی ایک کھانا تھا، گوند کی طرح کا ایک کھانا تھا، اور یہ بہت میٹھا تھا، شہد کی طرح میٹھا اور دودھ کی طرح سفید، اس طرح کا کھانا تھا یہ۔ ان کو کہا گیا کہ کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب ان لوگوں نے آگے 2-4 آیت کے بعد آئے گا اس کا ذکر کہ ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگی، ہمیں تو آلو، پیاز، لہسن، ککڑی یہ چیزیں چاہیے۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھانے پینے کو دے رہے بغیر کسی محنت کے۔ اور ان کے لیے یہ تھا کہ تم صبح کو اترتا تو وہ اپنے پورے دن کے لیے انتظام کر لیتے ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں سے زیادہ انتظام کر کے رکھ لیتا اس کا تو وہ خراب ہو جاتا سب کا سب۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا رکھتے، کیونکہ جو سنیچر کا جو دن ہے ان کے لیے بڑا معزز اور مکرم دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے تو ان کے لیے سنیچر کا دن تھا، تو اسی لیے اس کی وجہ سے 2 دن کا رکھتے، اس کی ان کی چھوٹ ہوئی تھی۔ ولیکن کانو،
لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ پھر ان کو وہاں پر ضرورت پڑی کہ ہم پانی پئیں گے، ہمیں پیاس بھی لگے گی تو پانی بھی تو چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ایک پتھر پہ عصا ماریں اور اس سے ان کے لیے پانی نکلے گا۔ پھر 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالے، 12 قبیلے تھے، وہ ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ رکھ دیا اور اس سے وہ سب کے سب سیراب ہوتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں، اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جو کچھ تمہارا جی کرے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے میں، سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم، کہ کہو حِطَّةٌ، ہم تمہاری مغفرت فرما دیں گے، تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عن قریب ہم احسان کرنے والوں کو بڑھا دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کرنا تھا، صرف اس دروازے کے اندر داخل ہونا تھا، ان کی فتح ان کے مقدر تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جا اور تیرا رب جا، کہ اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور پھر یہ گئے زبردستی کر کے، ان کو کہا گیا تھا کہ جب تم وہاں دروازے میں داخل ہوں گے تو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ الفاظ بولنا ہے، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ اب انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا اور کہنے لگے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، کہ دانہ بالی میں ہے، جیسے گیہوں کے دانے ہوتے ہیں وہ بالی کے اندر ہے، تو یہ اس کو بھی بدل دیا انہوں نے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں، یعنی ذرا اس کو سر کو جھکا کے چلنا، اب یہ کیا کریں، سرین کے بل بیٹھ کے ایسے جا رہے ہیں۔ سجدن کے سجدے کی حالت میں داخل ہونا، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے کہ ہم تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، اور عن قریب ہم تمہارے احسان کو زیادہ کر دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس انہوں نے تبدیل کر دیا، ان لوگوں نے بس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلماً، قول بات کو، جو ان کو کہی گئی تھی اس بات کو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی کہا تو گیا تھا ان سے حِطَّةٌ، اور انہوں نے بولا پھر وہاں حَبَّةٌ فی شَعْرَةٍ، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، تو ہم نے ان پر نازل کیا ہے، ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا ہے، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے، بما کانوا یفسقون، اور اس وجہ سے کہ وہ سب کے سب لوگ ہو رہے تھے، نافرمان ہو رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا مقابلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کو کہہ دیا کہ یہاں ایسا کرنا ہے، تو کوئی چوں چرانی، کوئی کہ ایسا ہم ایسا نہیں کرتے، ایسا کر لیں، ایسا بھی نہیں بولا انہوں نے، حالانکہ کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا ہے اللہ کے رسول سے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کبھی یہ نعمت لینی، کبھی وہ نعمت لینی، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو دے رہے ہیں، لیکن پھر ان پر لعنتیں بھی پھر اتنی ہوئی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر پھر لعنت بھی کی گئی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کے پاس جب ایسا جنگ ہوا ہے وہ کہ اس میں اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور پھر جب نکلے وہ تو ان کے نکلنے کا ٹائم بھی ایسا تھا کہ ان کی کھیتیاں بالکل تیار ہیں، اور آدمی اپنی کھیتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہمارا پورے سال کا ذخیرہ ہے اور پھر ہم اس کو چھوڑ کیسے چلے جائیں، لیکن پھر بھی چلے گئے سب کے سب، کچھ صرف 3 آدمی ایسے باقی رہے تھے، اور جب وہ وہاں چلے گئے پھر وہاں ان کے پاس کھانا پینا بھی سب کچھ ختم ہو گیا، تو اور میدان جنگ میں ہے، تو پھر اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کھانا پینا بالکل ختم ہو چکا، اور صرف چند چیزیں ہیں، آپ اس میں دعا کر دیں۔ پھر سب اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا اور وہ اس کے برکت کی دعا کی، پھر وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ ایسے ہی پانی بھی ختم ہو گیا، پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک ایسی بارش برسائی
کہ وہاں جو ندی نالے تھے وہ سب کے سب بہنے لگ گئے اور پھر انہوں کو پینے کے لیے پانی میسر ہوا۔ فانزلنا، پس ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جن لوگوں بوجہ اس کے کہ وہ لوگ نافرمان تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب مانگا موسیٰ سے، اور جب مانگا موسیٰ سے پانی ان کی قوم نے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا کہ مارو اپنے لکڑی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، تو اس سے پھٹ گئے اثنتا عشرۃ عینہ، 12 چشمے، قد علم، یقیناً جان لے، کل اناس مشربہم، ہر انسان اپنا پینے کی جگہ، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور نہ ہو زمین میں فساد پھیلانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ